وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو بخیل کو نہ دو، اپنی بیٹیوں کو کبھی بخیل کو نہ دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں بخیل کو نہ دے؟ اس کے اندر نمازیں پڑھنے کی صفتیں ہیں، اس کے اندر صدقہ کبھی کبھی صدقہ بھی کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، سب چیزیں رکھ لیتا ہے، پھر کیوں بخیل کو نہ دے؟ تو سلف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت البخیل، جب جنت میں بخیل نہیں جا سکتا ہے تو تم اپنی بیٹی کا ہاتھ کس طرف بھیج رہے ہو، اپنی بیٹی کو کس جگہ پہ آپ بھیج رہے ہو؟ سلف جو ہے کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اسلام خود جواب دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا چاہیے، پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی حدیث میں سنا نہیں، کوئی حدیث میں پڑھا نہیں، بس ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اللہ کے نبی نے طائف کے میدان میں بچوں کے ہاتھوں سے پتھریں کھا کر بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی تھی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہی ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں جب پھیل گئے، اللہ کے نبی کی شان جب دنیا میں آئی صرف ایک وجہ سے آئی تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق سے جو ہے یہ دین پھیلا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اس رب ذوالجلال کی تعریف لائق سب صفتیں اس کی پاک ہیں، اعلیٰ ہیں، اور لاکھوں درود ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنت سے، جن کی قد و کاوش سے یہ دین ہم تک جو ہے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان پہ رحمتیں اور جو ہے ان کے قبروں کو نور سے منور کرے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت تلاوت کی جو سورہ انعام کی تلاوت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جو رب ذوالجلال، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے اپنے مخلوق کو یہ حکم دے رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں اور کسی بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اگر گالی دے گو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جہالت، عداوت اور انتقام کے بنیاد پر وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے۔ حضرات، یہ گالی کیا ہے اور اسلام نے مسلمانوں کو کیا رہنمائی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے کون سی گالی دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لغت کے معنی میں ہم دیکھیں گے السب بولیں گے بیہودہ گفتگو، فحش گوئی، بد کلامی سے پیش آنا۔ السب بولیں گے بے عزتی کرنا، اپنے بھائی کی بے عزتی کرنا۔ اسی طرح کسی بھائی کی عزت کو لے کر لوگوں کے سامنے پارا کرنا، یہ گالی کہلاتا ہے۔
کل کلام قبیح، ہر بری گفتگو یہ گالی کہلاتی ہے۔ مشافہۃ الغیب بما یکرہ، اپنے بھائی کی بات کو لے جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا جسے آپ کا بھائی پسند نہیں کرتا، یا یوں سمجھیے اپنے بھائی کے سامنے ایسے الفاظ سے بات کرنا جسے آپ کے بھائی جو ہے پسند نہیں کرتا، یہ ہے گالی ہے۔ محترم حضرات، مومن کی ایک سچی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ اپنی جان قربان دے دیتا ہے، اپنی زبان کو لگام دیتا ہے، اور مومن کا دل اور اس کا ایمان بہت ہی پاک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حتی لا یستقیم ایمان عبد لا یستقیم قلبہ، اس کا دل، اس کا ایمان اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل جو ہے پاک نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، پاکیزہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان پاک نہ ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے، مومن کی مثال دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل المؤمن کالنحل، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ تأکل جو ہے طبعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تأکل الا طیبا، کھاتا بھی ہے تو اچھا کھاتا ہے، ولا تضع الا طیبا، نکالتا بھی ہے تو اچھے طریقے سے اچھا جو ہے نکالتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کھاتی بھی اچھا ہے اور جو ہے دیتی بھی اچھا ہے۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے اچھے مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور مختلف قسم کے رسوں کو چوس کر جو ہے اور جو ہے شہد کی شکل میں جو ہے یہ انسانوں کو دیتی ہے۔ یہ شہد یہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور ساری دنیا کے لیے نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ مثال شہد کی مکھی کی طرح دی ہے، کہا کہ مومن بولتا بھی اچھا ہے اور سنتا بھی جو ہے اچھا ہے۔ تو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور انتہائی برائی جو ہے اگر معاشرے میں ہے تو وہ گالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لو کان الفحش رجلا لکان رجلا سوءا، کہتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کسی کا نام گالی ہوتا، معاشرے میں کسی کا نام اگر گالی رکھا جاتا تو معاشرے کا سب سے برا آدمی اسی کو مانا جاتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے معاملے میں کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے، فسوق وہ جو ہے فاسق بن جاتا ہے اور فاسق کی صفوں سے نکلتا نکلتا فاجر کی صفوں میں چلے جاتا ہے اور آگے مقام پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مومن کی صفوں سے، مسجدوں کی صفوں سے جو ہے الگ ہوتا ہوتا جو ہے ایک گنہگار آدمی بن جاتا ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی مسلم بھائی کو قتل کرنا یہ کفر کی علامت ہوتی ہے۔ حضرات اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی، اگر انسان کے اندر سب سے زیادہ جلد انسان کو قبضہ کرنے والی کوئی چیز ہے غصے کی حالت میں، وہ سب سے پہلے گالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ما كان الفحش في شيء سوءا الا شأنه ولا كان الحياء في شيء الا زانه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا کا کتنا بھی خوبصورت اگر انسان ہے اس دنیا میں، اگر اس کی زبان گندی ہے تو وہ جو ہے معاشرے میں سب سے برا کہلائے گا۔ خوبصورت ہے، الفاظ اچھے ہیں، اگر اس کی زبان میں گالی چڑھی ہوئی ہے معاشرے کا سب سے برا آدمی وہی ہے۔ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ إِلَّا فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی ہے جس کے اندر حیا ہے، شرم ہے اور اس کے اندر خوبصورتی ہی نہیں، بات کرنے کا لہجہ نہیں، دل پاک ہے، مومن کی طرح دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر خوبصورتی نہیں بھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے الفاظ کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں جو گالی کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی، گالی دینے والا گویا کہ ایک مومن پہ بہتان باندھ رہا ہے، گالی دینے والا ایک مومن پہ بہتان باندھتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں پہ بہتان باندھتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے ناحق کسی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے مومن بھائی پہ ایک بہتان باندھا ہے۔ گالی کیوں دیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے گالی کیوں دیتا ہے؟ یا تو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، حالانکہ ناحق جو ہے اس کا مال قبض کر رہا ہے، ناحق جو ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن گالی دے کر اور تھپڑ مار کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ حق والا میں ہوں۔ حق والا کون ہے؟ میں ہوں حق والا۔ ایک تھپڑ لگا دیا، گالیوں کے جو ہے انبار لگا دی، اور لوگ کیا سوچیں گے؟ حق والا ہی آواز دے رہا ہے، حق والا آواز دے رہا ہے۔ حقیقت میں معلوم ہے کہ وہی ناحق انسان ہوتا ہے، وہی اصل میں ظالم انسان ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاحش والمتفحش لیس من الاسلام فی شیء، کوئی بھی گالی گلوچ کرنے والا اسلام سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں۔ جو فاحش ہے، متفحش ہے، گالی دینے والا ہے، گالیاں دل والے والا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کس سے تعلق ہے؟ جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو پھر کس سے تعلق ہے؟ یہ نفاق سے تعلق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ منافقا خالصا، کہتے ہیں کہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر آ جائے وہ حقیقت میں منافق بن جاتا ہے۔ لصیام وصلاۃ وصدقۃ وزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، وصلاۃ ہر وقت کی نماز کی پابند ہے، اور وصلاۃ وزکات زکات اس کے حق پہ دے دیتا ہے، وقت آنے پہ نکال کر دے دیتا ہے، صدقہ واللہ اپنے دل سے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 صفتیں اگر اس شخص کے اندر آ جائے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اذا وعد اذا حدث کذب، منافق کی سب سے پہلی صفت زبان کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، جب کوئی شخص اسے امانت لا کر دیتا ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ واذا خاصم فجر، اور جو ہے جب کوئی بات بنتی نہیں جھگڑنے پہ اتر آتا ہے، گالی پہ اتر آتا ہے۔ اگر دوسری روایت میں لے لیں وَإِذَا خَاصَمَ انْفَجَرَ، جب جو ہے بات ثابت کرنے کے لیے یا تو پھٹ پڑتا ہے یا تو مارنے لگتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ خلافی، جب وعدہ لیتا ہے اس کا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ مومن جو ہے منافق اصل میں ہوتا ہے۔ یہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر ہوتی ہیں۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والا گویا کہ شیطان کا مددگار ہے، شیطان کا دوست ہے۔ کیسے ثابت ہوگا؟ کہ مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، شراب پینے والے کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اضربوا، مارو اس شخص کو، فمن الضارب بیدی، مارنے والے نے صحابہ کہتے ہیں فمن الضارب بیدی، ہم نے ہاتھوں سے بھی مارا، فمن الضارب بثوب، مارنے والوں نے اپنے کپڑے سے بھی مارا، مارنے والے نے فمن الضارب بنعلی، مارنے والوں نے اپنے پیروں سے اپنے جوتوں سے بھی مارا۔ اور ایک صحابی دوڑتے ہوئے آ کے اخذک اللہ، کہا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے جو ہے ذلیل کرے، ستیہ ناش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ایسی جگہ پہ اپنے الفاظ کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، شریعت کو نافذ کرو۔ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنے بھائی کو گالی دے رہو۔ لا تعین علیہ الشیطان، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم شیطان کے مددگار نہ بنو، گالی دے کر شیطان کے مددگار نہ بنو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ کے نبی نے گالی کے تعلق سے کیا کہا؟ وہ خود شیطان بن جاتا ہے، خود گالی دینے والا شیطان بن جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان من قومی ان یشتمنی وهو ان اضرب علیہ، اللہ کے نبی ایک میرا قوم میں سے ہے، کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، وہ کمزور ہے، پھر بھی وہ مجھ سے گالی دے رہا ہے، افاضرب علیہ، کیا میں
سکتا ہوں؟ کیا میں اسے مار سکتا ہوں؟ کیا میں اس پہ غالب آ سکتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ جو ہے شیطان بن جاتا ہے جو شخص گالی دیتا ہے، المتسابان یتہاجران ویتداذبان، جو شخص گالیاں گلوچ کرتا ہے وہ دونوں شیطانیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یتہاجران وہ دو شیطانیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، ویتداذبان اور جو ہے یہ ایک دوسرے پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الشمس والفحش، اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس معاشرے میں گالیاں دینے والے زیادہ نہ ہو۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس معاشرے میں گالیاں دینے والے زیادہ نہ ہو۔ پھر پیارے نبی کہتے ہیں کہ اور معاشرے میں بخیلی بھی آ جائے، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو شخص جو ہے نرم گفتگو سے بات کرتا ہے، حالانکہ آج کے معاشرے میں کوئی بھی جو ہے اچھی گفتگو سے کسی کو بات نہیں کرتا، اگر بات بھی کر لیتا ہے، جو شخص اچھے لہجے سے بات کرتا ہے اس کے جو ہے پھر پیچھے بولتے ہیں، بات کرنے نہیں آتا تو نرم لہجہ استعمال کر لیا۔ یہ سب غلط ہے۔ حالانکہ جب بھی آپ کے پاس اللہ جو ہے بات کرنے کی صفتیں دیا ہے، اخلاق دیا ہے، اور جو ہے اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو ایسے وقت میں آپ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس جو ہے اللہ مال بھی دیتا ہے، زبان بھی اچھی دیتا ہے، وقت آنے پہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اتنی طرح بات کرتا ہے گویا کہ اس کے منہ سے جو ہے پھول ٹپک رہے ہیں، اس طرح اچھے انداز میں بات کرتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ایسے وقت میں ایسے زبان کا استعمال کرتا ہے، واللہ اس کی زبان سے جو ہے ایسی گالیاں نکلتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا والبخیل، معاشرے میں اگر بخیل آ جائے گا قیامت قریب ہے، سمجھ لو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب گھر میں کچھ چیزیں خریدنے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا، جس کی قیمت زیادہ ہو، جس کے جو کمپنی جو ہے اچھی ہو، پروڈکٹ جو ہے اچھا ہو، انسان جو ہے اس طرح جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے اس وقت سستے چیز کو دیکھتے ہیں، سستے چیز۔ اب دکان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے اللہ کے راہ میں جانے والی چیز ہے، ڈسکاؤنٹ کر دو، 50% ڈسکاؤنٹ کر دو، اللہ تم نہ بھی اچھا کر دے گا اور ہم نہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین اچھا کرے گا۔ اس طرح جو ہے جب دین کا معاملہ آتا ہے بخیل بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہے لا يدخل الجنت البخیل، لا يدخل الجنت البخیل، بخیل کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا، کنجوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو بخیل کو نہ دو، اپنی بیٹیوں کو کبھی بخیل کو نہ دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں بخیل کو نہ دے؟ اس کے اندر نمازیں پڑھنے کی صفتیں ہیں، اس کے اندر صدقہ کبھی کبھی صدقہ بھی کر لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، سب چیزیں رکھ لیتا ہے، پھر کیوں بخیل کو نہ دے؟ تو سلف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت البخیل، جب جنت میں بخیل نہیں جا سکتا ہے تو تم اپنی بیٹی کا ہاتھ کس طرف بھیج رہے ہو، اپنی بیٹی کو کس جگہ پہ آپ بھیج رہے ہو؟ سلف جو ہے کہا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والا یہ ہلاکت کے قریب ہوتا ہے، یہ ہلاکت کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں تو وہ ذلیل ہو کر ہی رہے گا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ہلاکت کے قریب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الساب کالمشرف علی الہلاکہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں گالی دینے والا گویا کے بیچ میں رہے گا۔ کب لڑکے گا؟ کیا جہنم میں لڑکے گا یا جو ہے جنت میں لڑکے گا؟ بیچ میں بیچ کھڑا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، وہ ہماری امت میں مفلس کہلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے امت میں مفلس وہ ہوگا انہو یأتی یوم القیامہ لصلاۃ وزکاۃ ودعوۃ وطوق، اللہ رب العالمین کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا،
تہجد گزار ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، صدقہ دیتا ہوگا، ہمیشہ اللہ اپنے دل کو جو ہے اللہ کے دربار سے لگایا ہوگا۔ پھر صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس شخص کو پیش کیا جائے گا، جب اللہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اسے جنت کا فیصلہ لکھ دے گا، جب وہ اپنی نیکیاں لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا، انہو یأتی اما شتم ھذا، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دے گا۔ پھر ایک شخص آئے گا، او ضرب ھذا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں مارا تھا، ناحق مارا تھا۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس کی نیکیاں پھر اٹھا کے اس شخص کو دے دے گا۔ پھر کیا ہوگا آج کے معاملے میں جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ انسان بات کو منوانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے یا گالی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جانے کے بعد پوچھا کہ ماذا یصنع، یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کہ صحابہ کہتے ہیں یرفعون شدہ، یرفعون حجرہ، یریدون شدہ، یہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ پتھر جو ہے اٹھا رہے ہیں اور اپنی طاقت بنا رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی طاقت جو ہے مضبوط کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ اگر طاقتور ہے کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہ بتائیں پیارے نبی، آپ بتائیے ضرور، کیوں نہ بتائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میری امت میں سب سے بہادر آدمی وہ شخص ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اگر سامنے والا آپ کو پتھر سے جواب دیتا ہے آپ پھول سے جواب دیتے ہیں تو تبھی میری امت کا سب سے بڑا طاقتور وہی انسان ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں امت مسلمہ میں، میری امت میں بہادر وہ شخص نہیں کہ ایک آدمی کو زمین میں پھچاڑ دے، وہ میری امت میں بہادر نہیں۔ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ میری امت میں سب سے بہادر آدمی وہی شخص ہے۔ پھر آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین جو ہے سب نیکیاں، او اکل ھذا، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، او جو ہے پھر کسی کو مارا ہوگا، او اکل ھذا او قتل ھذا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے سب نیکیاں فیعطا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اللہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کو دے گا، ان لوگوں کو دیتا رہے گا۔ فإن فنیت، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، فیقضا ما علیہ، اور جو ہے حقوق لینے والے اور بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا ہوگا؟ فأخذ من خطاياهم، اور جو لوگ صف میں کھڑے ہیں ان کی گناہوں کو لے کر اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ جب وہ شخص اتنی نیکیاں لے کر جنت کی طرف جا رہا تھا، نیکیاں ختم ہو گئی اور لینے والے اور بھی صفے میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کیا کرے گا؟ انصاف کرنے والا ہے، اللہ جو ہے ان کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں گناہ ڈالتے ڈالتے اتنے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، جنت میں جانے والا واپس جہنم میں جا رہا ہے۔ ثم طرح فی النار، جو وہ نیکیاں جو دنیا میں کیا تھا، چھپ کے کیا تھا اور لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے، آج اس کے لیے نمونہ ہے کہ جنت میں جانے والا شخص دنیا میں ایسے عمل کر کے جنت کے بجائے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمس، 5 لوگ جہنمی ہوں گے۔ سب سے پہلے الشندیق والتفاحش، سب سے پہلا جہنمی وہ شخص ہوگا جو بیجا لوگوں پہ گالیاں بھرتا ہو، ناحق لوگوں کو گالیاں دیتا ہو۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اللہ رب العالمین گالی دینے والے کو اور گالی سننے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو گالی دیتا ہے پھر بھی ریٹن گالی دیتا ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو گالی دیتا ہے اور ریٹن جو شخص گالی دیتا ہے ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، جو گالی گلوچ کرنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آج یہ معاملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام خود جواب دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا چاہیے،
پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا چاہیے۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی حدیث میں سنا نہیں، کوئی حدیث میں پڑھا نہیں، بس ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اللہ کے نبی نے طائف کے میدان میں بچوں کے ہاتھوں سے پتھریں کھا کر بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی تھی۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہی ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں جب پھیل گئے، اللہ کے نبی کی شان جب دنیا میں آئی، صرف ایک وجہ سے آئی تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق سے جو ہے یہ دین پھیلا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور آگے بڑھیے سلف کی زندگی کیسی تھی۔ دو تین واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ علی بن حاطب، ان کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، گالیاں بھرنے لگا، کہتے ہیں اپنے غلام سے اس شخص کو بلاؤ، کیا چاہتا ہے، کیا مجھ سے کوئی کام چاہتا ہے؟ گالیاں دینے لگا۔ غلام کہتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو گالی دے رہا ہے۔ علی بن حاطب کہتے ہیں کہ بلاؤ اس کو، اور اس کو جو ہے کیا چاہتا ہے، اگر مجھ سے کوئی خدمت ہے میں ضرور اس کی خدمت کروں گا، اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اسے جو ہے پیٹ بھر کر کھلا کر واپس بھیج دو۔ یہ سلف کی زندگی تھی۔ اگر ہم لوگ اس جگہ پہ ہوتے تو ہم جو ہے ریٹرن گالی دیتے اور اس کو گھر سے مار کر بھگا دیتے۔ تو یہاں پہ علی بن حاطب جو ہے کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کا جواب ان سے نہیں دیتے۔ یحییٰ بن معاذ کا قصہ آپ نے سنا ہے، ایک شخص جو ہے ان کے پاس آ کر اتنی گالیاں دینے لگا، شاگرد کہتے ہیں لما لم ترد علیہ، آپ نے کیوں اس شخص کو جو ہے اتنے خود سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں لماذا تعلم، میں نے علم کو کیوں حاصل کیا؟ اگر میں گالی کا جواب گالی سے دینا ہوتا تو میں نے اللہ کے نبی کی شریعت کو کیوں سیکھا، اور اللہ کے نبی کے علم کو کیوں سیکھا، اور قرآن کی تعلیمات کو میں نے کیوں سیکھا؟ اس لیے جو ہے حضرت یحییٰ بن معاذ جو ہے اس شخص کی جو ہے اس طرح رد بیان کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، احنف بن قیس کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو وہ شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا، وہ شخص معاشرے میں کبھی متقی نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کا دل جو ہے مسجد سے جڑا ہوا ہو، حالانکہ وہ تہجد کا پابند ہو، حالانکہ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو، حالانکہ وہ نفل پڑھتا ہو، حالانکہ وہ سنت پڑھتا ہو، احکام شرعیہ پہ پورے مکمل طریقے سے کیوں اتر نہ جائے؟ اگر اس شخص کے اندر ایک صفت بھی آ جائے، کہتے ہیں ولا یرع بئس الخلق، اگر اس شخص کے اندر گالی کی صفت آ جائے وہ شخص کبھی دنیا کا متقی انسان نہیں بن سکتا۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم چیز یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ گالی کی ایک اور صفت ہے، سب سے بڑی گالی جسے شریعت نے حرام قرار دیا، اور یہ گالی بہت بڑی گالی ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب گالیوں میں سب سے خطرناک گالی یہی ہے جو رب کو گالی دیتا ہے۔ رب کو کیسے گالی دیتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وما ينبغي له ان يشتمني، حقیقت میں جو ہے اس کے لیے لائق نہیں، زیب نہیں دیتا کہ وہ مجھے گالی دے۔ کیسے گالی؟ اما شتمه، وہ مجھے گالی دیتا ہے قوله ان لی ولدا، میرے لیے جو ہے لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بچہ ہے، بچیاں ہیں، بچے، اس طرح جو ہے الفاظ کے تک گویا کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حدیث کے ذریعے بیان کرتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کوئی کسی سے جنا گیا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت پاک ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، لوگ پوچھتے ہیں، یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے لیے جو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 25 کو کرسمس آنے والا ہے، تو اس کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے لیے جو لوگ جاتے ہیں کیا اس محفل میں جانا چاہیے کہ یا نہ جانا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو ایک سوال کروں گا، اگر کوئی شخص آپ کے امی ابا کو گالی دے دے اور پھر آپ کو آ کر دعوت دے، کیا آپ اس کی دعوت میں جانا پسند کرتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں؟ جانا پسند کرتے ہیں یا نہ پسند کرتے ہیں؟ بتائیے کہ جب اللہ رب العالمین کو جب وہ گالی دیتا ہے، کس منہ سے تم سوال کرتے ہو کہ کیا اس کے محفل میں جانا چاہیے یا نہ جانا چاہیے؟ کہ کس محفل میں جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رواداری ہے، وہ میرے بھائی ہے، وہ مذہبی رواداری ہے، وہ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہم پہ حق ہے کہ ہم اس کی دعوت میں شریک ہو۔ اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکہ، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن۔ یہ عیسائیوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی، اگر آسمان کے اندر احساس ہے آسمان بھی ٹوٹ پڑے گا، زمین کے اندر اگر احساس ہے زمین بھی جو ہے ابل پڑے گی، اگر زمین پہاڑوں کے اندر بھی احساس ہے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور جو ہے یہ اتنا بڑا بہتان اللہ کے نبی اللہ پہ باندھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، اپنے آپ کو تقوی دار، دعوے دار اور جو ہے سب سے بڑا پکا سچا مسلمان کہنے والے، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے میں کہاں تک سچ ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سچے مومن کی علامت یہ ہوتی ہے وعباد الرحمن، مومن اللہ کے رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین میں چلتے ہیں تو بھی جو اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے چلتے ہیں، اپنے پس سے جو ہے سر جھکا کے جو ہے اللہ کے پاس جو ہے چلے آتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ایسے لوگوں سے، گالیاں دینے والوں سے اور جو ہے اسلام پہ شریعت کے خلاف کرنے والوں سے جب ان کا سامنا ہو جاتا ہے قالوا سلاما، سلام کر کے ان سے بات کرے بغیر آگے سے۔ عباد الرحمن سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس ٹکڑے کی تفسیر بیان کرتے ہیں، عباد الرحمن سے مراد مومن کبھی کسی کافر کے عید میں خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کی سچی علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ معلوم ہوتا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایسے آہستہ سے نکل جاتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، مومن کی ایک علامت ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹوں کی گواہی کبھی نہیں دیتا، گالی گلوچ والوں کے ساتھ کبھی مل کر نہیں بیٹھتا، یہ مومن کی علامت ہے۔ پھر آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی اس تفسیر میں جو ہے اس طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں اگر تم کسی کافر کے عید میں جانا چاہتے ہو تو اگر تم ان کے عید میں ایک انڈا بھی اگر لے کر چلے جاتے ہیں تو تمہارا کفر اتنا ہی کفر ہے جتنا کافر کا کفر ہے، اتنا ہی کفر ہے جتنا کافر کا کفر ہے، جس طرح کافر ہے اس طرح جو ہے آپ کے بھی شمار جو ہے اسی کافر کے صفوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک بھی علامت بیان کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی ہمیں تعلیم دی، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لما لم تقرأ سورہ الفاتحہ، کہتے ہیں کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جس کی رکعات میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس سورہ فاتحہ میں جو ہے آپ چند باتیں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستوں پہ چلا جسے تیری نعمتیں ملی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستوں پہ نہ چلا جسے تیری لعنتیں آئی تھی اور تیری پھٹکار آئی تھی، ان کے راستوں پہ نہ چلا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دن میں ہم کتنے رکعتیں نماز پڑھتے ہیں؟ صرف فرض نمازیں کتنے ہیں فرض نمازیں کتنے رکعت ہیں؟ کتنے ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں۔ سنتوں کو 12 رکعتیں شمار کر لو، کتنے ہوئے؟ 32 ہیں۔ 32 مرتبہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیری نعمتیں ہوئی تھی اور ان کے راستوں پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا تھا،
تو جب یہ قرآن بھی پڑھتے ہو اور جو یہ سوال بھی کرتے ہو کہ میں ان کے دعوت میں جانا چاہتا ہوں، پھر جو ہے یہاں پہ ان پر لعنتیں بھی بھیج رہے ہیں، سب چیزیں ان پہ کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے اسلام کی تعلیمات بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کیوں کرتا ہے؟ چند لالچ کی وجہ سے، چند ٹکیے کی وجہ سے جو ہے انسان یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ اگر ایک انڈا بھی اگر اس پہ لے جائے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک انڈا بھی اس کے عید میں اگر لے کر آپ چلے جائے، اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کا کفر کہلاتا ہے۔ آپ جو ہے ایک انڈا جس کی قیمت جو ہے 7 روپیہ ہے، آج کے دور میں 25,000 کی کیک جو ہے اس کی عید میں لے کر جاتے ہیں۔ ضرور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان خود جو ہے 25,000 کا کیک اس کے عید میں جو ہے گفٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیٹ کی وجہ سے، سیٹ لینا چاہتا ہے اور جو ہے پولیٹیشن میں جانا چاہتا ہے، یہ تصویریں اس کے ساتھ کھینچنا چاہتا ہے اور جو ہے فیمس ہونا چاہتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، سوال کرنے والوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں اس طرح دعوت میں شریک ہے؟ کہتے ہیں یہ مذہبی رواداری ہے، اسلام مذہبی رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے ایسے معاملے میں کبھی مل جل کر عبادت کرنے، مل جل کر پارٹی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس میں جو ہے معاملاتی دنیاوی معاملات ہیں اس میں مل کر رہو، شریعتی معاملات ہیں تو آپ الگ رہ جانا چاہیے۔ آگے بڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چند باتیں اس طرح بیان کروں گا کہ آپ بائبل پڑھ کے دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے جشن کا دن نہیں منوایا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ جو کیک لے کر جاتے ہیں، نفرت سے لے کر جاتے ہیں یا محبت سے لے کر جاتے ہیں؟ محبت سے لے کر جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے آپ 25,000 روپیہ خرچ کر کے کیک ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کی امت سے محبت کی، قیامت کے دن اللہ اسی شخص کے ساتھ اس کا اٹھایا جائے گا۔ آپ بڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے نہ منایا اور نہ ان کے دوستوں نے منایا، اور جو ہے کتابیں پڑھیں گے تو عیسیٰ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ابن اللہ نہیں، اللہ کے بیٹا نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ کی صفتیں پاک ہیں، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کا بیٹا ہے، نہ باپ ہے، اللہ صرف اکیلا ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پھر جو ہے جس شخص نے اگر کوئی دعوت میں جانا چاہتا ہے، گویا کہ وہ نبی کو آپ اپنی زبان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ حرام کی اولاد ہیں۔ آپ اگر ان کے دعوت میں شریک ہو جائیں، گویا اپنے الفاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ حرام کی اولاد ہے۔ ان کے کیک میں کیا لکھا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یسوع بن یوسف النجار من سلالت آل داود، کہتے ہیں کہ یسوع اور جو ہے مریم علیہ السلام کی دونوں کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ، الف مرہ نعوذ باللہ، اتنا بڑا بہتان عیسیٰ علیہ السلام پہ باندھتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان تھی، بغیر باپ کے بھی اللہ انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتا، اللہ ہر صفتوں پہ جو ہے ہر چیز میں جو ہے قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ تو آپ کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر کوئی شخص کہہ دے کہ تو حرام کی اولاد ہے، کیا تم اس کے ساتھ اس کی دعوت میں جانا چاہو گے؟ نہیں جانا چاہو گے۔ تو اس طرح جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات آپ کے سامنے میں بیان کر دیا۔ آنے والا 25 ہے، کرسمس ڈے ہے، اپنے بھائیوں کو روکو، اپنے بچوں کو روکو، اور جو ہے اسلامی تعلیمات سے آگے بڑھاؤ، ورنہ یہ نسل جو ہے آپ کو بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا کہ اگر آپ اپنی نسل کو تیار نہیں کریں گے، اگر وہ گناہ کی طرف جائیں گے، جب تک ان کی نسل چلتی چلتی گناہ کرے گی، ہر ایک گناہ ضرور آپ کے کھاتے میں آئے گا، ضرور آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اگر آپ اپنے نسل کو ابھی سے تیار نہیں کریں، دنیا سے ہٹا کر دنیا بھی لینی چاہیے۔ دین سب سے اہم ہے، سب سے اہم دین ہے، قرآن سب سے اہم ہے، حدیث سب سے اہم ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اگر 90% اگر دیں گے تو دین کو دو، 10% جو ہے آپ جو ہے دنیا کو دو۔ اللہ رب العالمین جو ہے خود قرآن میں کہتا ہے، جو شخص دنیا مانگتا ہے میں صرف جو ہے اتنی دنیا دوں گا، جو شخص آخرت مانگتا ہے میں جو ہے آخرت کے ساتھ ساتھ بھی اسے دنیا دوں گا۔ اللہ اس میں یہ نہ کہا کہ میں آخرت مانگتا ہے دنیا بھی اتنی دوں گا، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا بھی اسے دے دوں گا،
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ سننے والے اور جو ہے عمل کرنے کے اللہ ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر برائی سے ہم تمام کو روک لے، ہمارا خاتمہ جو ہے کلمہ طیبہ پہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہماری زبان کو پاک بنائے، گالیوں سے جو ہے پاک رکھے، اور ہماری زبان میں ہمیشہ اللہ کی توحید، اللہ رب العالمین کے تعریفات پہ جاری رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ آپ اپنے انڈر میں کسی غلام کو رکھے ہیں، کبھی گالی نہ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری، ابو ذر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال کالے تھے، بہت کالے تھے، کہ کہا کہ یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لعمرک فی الجاہلیہ، اے ابو ذر کیا تیرے اندر ابھی جہالت باقی ہے؟ جو اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی وہ ابھی تیرے اندر باقی ہے؟ اللہ کے نبی بہت غصے میں آ گئے جب جو ہے ابو ذر جو ہے اسی جگہ پہ بیٹھے رہے، اور یہ ٹھان لیے جب تک بلال اپنے پیر سے میرے چہرے پہ نہیں مارے گا اس وقت تک میں گھر کو واپس نہیں لوٹوں گا۔ تو اس طرح جو ہے اس صحابہ جو ہے ڈرتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اپنے غلام کو کبھی گالی نہ دو، کبھی بھی گالی نہ دو، اللہ کے وہ بھی مخلوق ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب وہ آدمی ہے جس کے اندر زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم رب الحلیم۔